أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو، جھگڑ پڑو، کسی چیز میں تمہارا نزاع ہو جائے تو اپنے اس نزاع کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے اور تاویل کے لحاظ سے سب سے زیادہ اچھا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے۔ بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، ہم پچھلے 2 خطبوں سے سن رہے ہیں کہ اللہ کا دین اپنے حاملین سے، رب اپنے بندوں سے جو اس رب کو ماننے والے ہیں متحد اور متفق ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ اختلافات سے، جھگڑوں سے، نزاعات سے، گروہ بندیوں سے، فرقہ بندیوں سے، پارٹی بازیوں سے اللہ رب العالمین منع فرماتے ہیں، روکتے ہیں۔ اللہ کا نبی بھی روکتا ہے، رب کا قرآن بھی اس سے روکتا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے سنا کہ اس وقت جو کیفیت دنیا میں 1.5 ارب مسلمانوں کی ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب ہر ملک کے مسلمانوں کا آپس میں فرقوں کے اندر بٹا ہونا ہے، گروہ بندیوں کا شکار ہوا ہونا، یہ بہت بڑا سبب ہے 1.5 ارب مسلمانوں کی بے بسی کا، بے کسی کا، کہ اللہ کے دشمن وہ اللہ کی مدد سے محروم ہونے کے باوجود، رب اپنے دشمنوں کی مدد نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ اللہ کی مدد سے محروم ہونے کے بغیر ان لوگوں پر حاوی ہیں، ان لوگوں کو انہوں نے مغلوب کیا ہوا ہے، ان لوگوں پر وہ اپنے آرڈر اور حکم چلا رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کو ماننے والے ہیں اور جن کی مدد کرنے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کہ وہ لوگ جن کے پاس سب سے بڑی اسلام کی طاقت اور پاور ہے وہ مغلوب ہیں،
اور جن پر اللہ رب العالمین کا غضب ہوا ہے، جو گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے پیغمبروں کو اللہ کے بیٹے قرار دینے والے، شرک کی دلدل کے اندر دھنسے ہوئے رب کے بہت بڑے باغی، وہ اللہ کے ماننے والوں پر چڑھے ہوئے ہوں، ان کا قتل عام کر رہے ہوں، ان کی عصمتیں لوٹ رہے ہوں، ان کو امن اور سلامتی کی زندگی سے انہوں نے محروم کیا ہوا ہو، ان کا دین ان کے ہاتھوں مسخ ہو رہا ہو، تو میرے بھائیوں، وجہ اور سبب اگر آپ اس کا ڈھونڈیں گے تو آپ کو یہ فرقہ واریت، فرقہ بندی، یہ اختلافات، یہ آپسی جھگڑے، یہ فسادات، یہ لڑائیاں اور یہ پارٹی بازیاں، یہ اس کا بہت بڑا سبب آپ کو ملے گا دنیا میں۔ جب مسلمان، ٹھیک ہے وہ تھوڑے تھے، ٹھیک ہے دنیا کے وسائل سے محروم تھے، ٹھیک ہے وہ دنیا کی بڑی بڑی پاوروں کے مقابلے میں بہت کمزور تھے، لیکن جب وہ متحد تھے، اللہ کے دین پر جمے ہوئے تھے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، اس پر کار بند تھے، ان کے اندر اختلافات، فرقے، پارٹیاں، گروہ بندی اور انتشار نہیں تھا، تو ساری دنیا میں جتنی بڑی بڑی پاوریں اور قوتیں رکھنے والے کافر رب کے دشمن تھے، وہ اپنی زندگیوں کا رب کی زمین پر جینے کا ان کو خراج دیتے تھے۔ آج دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہم کافروں کو اللہ کی زمین پر جینے کا ہم خراج ادا کر رہے ہیں۔ کوئی IMF کے ذریعے خراج ادا ہو رہا ہے، کوئی ورلڈ بینک کے ذریعے خراج ادا ہو رہا ہے، کوئی UNO اور سلامتی کونسل کے ذریعے خراج ادا ہو رہا ہے۔ 1.5 ارب مسلمان، بہت بڑی دکھ والی بات ہے، 1.5 ارب مسلمان رب کے دشمنوں کو، گمراہوں کو، مغضوب علیہم کو، جن پر قیامت تک کے لیے رب کا غضب ہے، 1.5 ارب مسلمان ان کو اپنی زندگیوں کا خراج دے رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اتحاد کو چھوڑا، فرقہ بندی کو اپنایا، گروہ بندی کا شکار ہو گئے، پارٹی بازی کو ہم نے فروغ دیا اپنے معاشرے میں، ہم نے اللہ رب العالمین کے حکم کو پس پشت ڈالا، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے اعراض کیا، منہ موڑا۔ جو کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان مدینے والوں کے اندر ان کے اختلافات ختم کر کے، لڑائیاں جھگڑے مٹا کر، گروہ بندیوں کا نام و نشان مٹا کر، جو کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، ہم نے اسی کام کو دوبارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر امت مسلمہ کے اندر پھیلایا ہے۔ یہ جو انتشار ہے، اختلافات ہیں، فرقے بندیاں ہیں، یہ گروہ بندیاں ہیں، یہ پارٹی بازیاں ہیں، کیا مسلمان ان سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ کیا مسلمان ان سے نکل سکتے ہیں؟ کیا مسلمان امت میں، اللہ کو رب کہنے والوں میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے والوں میں، قرآن کو اللہ کی سچی مقدس کتاب جاننے والوں میں کیا اتفاق ہو سکتا ہے؟ اتحاد ہو سکتا ہے؟ کیا یہ نہایت مشکل کام ہے یا بالکل آسان ہے؟
یا یہ ناممکن ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جس بندے کا اللہ پر ایمان ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے، دل سے تسلیم کرتا ہے، جو قرآن کو پیدا کرنے والے کا پاک کلام مانتا ہے، جس کو یقین ہے کہ میں نے رب کے سامنے پیش ہونے، میں نے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، جس کو واقعتاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یقیناً وہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کے متحد ہونے بغیر، اتفاق کیے بغیر، فرقہ بندیاں اور گروہ بندیاں اور پارٹی بازیاں ختم کیے بغیر چارہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے۔ ہر مسلمان درد دل رکھنے والا قسم اللہ کی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حکم مدینے والے امام کا ہے، یہ طریقہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ اسلام کا اپنے ماننے والوں سے تقاضا ہے، یہ دنیا میں عزت اور کامیابی کا راستہ ہے، یہ دشمنوں کے ظلم و ستم سے نجات اور چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ ہر درد دل رکھنے والا مسلمان یہ سمجھتا ہے، لیکن یہ ختم کیسے ہوگا؟ کتنا مشکل ہے یہ کام؟ دو قسم کے اختلافات ہوتے ہیں، یہ جھگڑے اختلافات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ اختلافات ہوتے ہیں جو نیک نیتی پر مبنی ہوتے ہیں، جن کے پیچھے نیت نیک ہوتی ہے، اور کچھ اختلافات وہ ہوتے ہیں جو بد نیتی پر مبنی ہوتے ہیں، جن کے اختلافات کے پیچھے بری اور بد نیت ہوتی ہے۔ دونوں قسم کے اختلافات امت میں مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ جو نیک نیتی پر مبنی اختلافات ہوتے ہیں، ان کو مٹانا، ان کو ختم کرنا، ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا، ان کو امت سے دور کرنا، قسم اللہ کی کوئی مشکل ہے ہی نہیں، بالکل آسان ہے، بالکل ہی آسان ہے۔ اور جو اختلافات بد نیتی پر ہوتے ہیں، جن کے پیچھے نیت کا خلل اور خرابی ہوتی ہے، ان اختلافات کو مٹانا اور ختم کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ نیک نیتی پر اختلاف وہ کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن مجید کی کسی آیت یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے سمجھنے میں فہم کا اختلاف ہو گیا ہے۔ یہ جو اختلاف ہے نا، ایک بندے کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، دوسرے کو وہ مستحضر نہیں تھا، اس کا عمل، اس کی رائے اور اس کا قول اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ نیت نیک ہو اگر دونوں کی تو یہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ طریقہ اختلاف کو ختم کرنے کا کیا ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ کسی فرقے والے کو کہو گے کہ بھائی آپ اختلافات کو ختم کر دو، وہ کہے گا میرا فرقہ ٹھیک ہے، باقی سارے فرقے غلط ہیں، میں کیوں ختم کروں؟ اگر آپ کسی ممبر و محراب کے وارث کو کہیں بھئی یہ اختلافات مٹاؤ مسلمانوں کے اندر سے، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں۔ ہر کوئی یہی کہے گا، کیسے مٹائیں، میں ٹھیک ہوں۔
کسی گروہ کے پاس چلے جاؤ، کسی پارٹی کے پاس چلے جاؤ، ہر کہے گا میری پارٹی ٹھیک ہے باقی ساری غلط ہے، ہر گروہ والا کہے گا میرا گروہ حق پر ہے باقی سب باطل پر ہیں۔ تو کیسے مٹے گا یہ اختلاف؟ میرے بھائیوں، جس بندے کے دل میں رب کا ڈر ہے، جس بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی اخلاص والی محبت ہے، اور جس کو پتا ہے کہ میں نے رب کے سامنے پیش ہونے، اگر بندوں کے دل میں صحیح معنوں میں ایمان آ جائے، ایمان پیدا ہو جائے، جس طرح کا ایمان رب چاہتا ہے اپنے بندوں میں، اگر وہ ایمان پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں میں اختلاف ایک منٹ بھی نہیں رہے گا، ایک منٹ نہیں رہے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ کس کی بات کو ماننا پڑے گا؟ کس کی طرف لوٹنا پڑے گا؟ جو آیت پہلے 2 خطبوں میں آپ نے سنی، اس میں بھی اللہ نے طریقہ بتایا ہے، اور جو آج پڑھی ہے اس میں بھی اللہ نے طریقہ بتایا ہے۔ وہ سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت ہے، اور آج والی سورہ نساء کی 59 نمبر آیت ہے۔ دونوں میں طریقہ اور حل آسمانوں والے رب نے دیا ہے کہ اپنے جھگڑوں کو، اپنے نزاعات کو، اپنے اختلافات کو، اپنی فرقہ بندیوں کو، اپنی گروہ سازیوں کو، اپنی پارٹی بازیوں کو، سب کو ختم کرنا کیسے ممکن ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اس آیت میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ یہ بھی بتایا کہ فرقے نہ بنو، پارٹیاں نہ بنو، اختلافات نہ کرو، انتشار کے حصے دار نہ بنو، یہ بھی کہا اس میں، اور طریقہ بھی بتایا۔ کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ طریقہ ہے اپنے اختلافات کو، اپنے جھگڑوں کو، فرقہ بندیوں سے نجات پانے کا، امت کو متحد کرنے کا۔ یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی رسی کو سارے مل کر مضبوطی سے تھام لو۔ ہاں، یہود و نصارہ کے پاس بینات آئے، واضح دلائل آئے، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ تمہارے پاس بھی آسمانوں والے رب نے واضح دلائل، بینات بھیج دیے ہیں، ان بینات کے بعد تمہارا حق نہیں ہے کہ تم فرقوں میں پڑو، اختلافات کا شکار رہو زندگی بھر۔ یہ بینات اور یہ حبل اللہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ اللہ کے قرآن کا اور مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے۔ اپنے جھگڑے کو، اختلافی مسئلے کو لے کر نہیں بیٹھنا، اس پر ڈٹے نہیں رہنا، اس پر فرقے، پارٹیاں، گروہ در گروہ میں تقسیم نہیں ہوتے چلے جانا، بلکہ مسلمان ہونے کا تقاضا ہے، اللہ پر، آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اس اپنے مسئلے کے اختلاف کو اللہ کی طرف لوٹا دو، اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ جس بات کی تائید اللہ رب العالمین کی پاک لا ریب کلام قرآن مجید کرتی ہے، اس کو سینے سے لگا لو، اس کو اپنا لو، اس پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، اور جس چیز کی تائید اللہ کا قرآن اور مدینے والے امام کا فرمان نہیں کرتا، اس سے کنارہ کش ہو جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ اس آیت میں بھی اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان کے دعوے دارو، ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں، اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں، جب تک وہ اولی الامر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق چلاتے رہیں،
تو اس وقت تک یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. وَإِن تَنَازَعْتُمْ، اور اگر فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، نزاع پیدا ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ ہر گروہ، ہر پارٹی، ہر بندہ، ہر انسان وہ اپنی سمجھ جو اس کو آئی ہے اس پر ایک فرقہ بنا لے، اس پر ایک گروہ بنا لے، اس پر ایک نیا جتھا کھڑا کر کے ایک نئی جماعت تیار کر لے. نہیں، کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے تو منصف آسمانوں والے رب کا قرآن موجود ہے. منصف اللہ کے آخری نبی سرور کونین تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا بیان، جو قرآن کی تشریح ہے وہ رب نے محفوظ کیا ہوا ہے، قرآن کی طرح وہ بھی دنیا میں موجود ہے. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اس کو کیا کرو؟ لوٹا دو، پیش کر دو اپنے جھگڑے کو، اپنے اختلاف کو، اپنے مسئلے کو. رب کا قرآن بھی موجود، نبی کا فرمان بھی موجود، اور قسم ہے اللہ کی اسی طرح موجود ہے جس طرح رب نے اتارا ہے، اسی طرح موجود ہے. ایک ذرے کے برابر اس کے اندر رد و بدل نہیں ہوا، نہ قرآن میں نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں. اس کو بھی رب نے محفوظ کیا ہوا ہے، اس کو بھی رب نے محفوظ کیا ہوا ہے، دونوں چیزیں محفوظ ہیں، موجود ہے. یہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس قرآن کا بیان ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی شرح ہے، اس کو سمجھنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آ جاؤ اپنے جھگڑوں کو ان دو چیزوں پر پیش کر دو، یہ دو چیزیں ہی اسلام ہے، کوئی تیسری شے اسلام، کوئی تیسری شے اسلام نہیں. ان دو چیزوں کی طرف لوٹاؤ گے تو جس قول کی، جس رائے کی تائید کتاب و سنت سے ہو جائے وہ لے لو، باقی چھوڑ دو، اختلاف رہے گا. اللہ اکبر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کلمہ پڑھنے والوں میں، مومن مسلمان کہلانے والوں میں اختلافات نہیں تھے، سب متحد تھے، متفق تھے. مثالیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں. ایک دوسرے کے مفاد کو اپنے مفاد پر مقدم سمجھتے تھے، دوسرے کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دیتے تھے. کوئی اختلافات نہیں تھا. ہاں تھوڑے تھوڑے کبھی کبھی کافروں کی، منافقوں کی، یہودیوں کی سازشوں کی وجہ سے، شیطان کی شر کی وجہ سے اگر کہیں تھوڑا سا اختلاف پیدا ہونے لگتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس اختلاف کو مٹا دیتے، ختم کر دیتے. وہ اختلاف ختم ہو جاتا، باقی نہ رہتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی مسلمانوں کے اندر اختلاف ہوا. سب سے پہلا اختلاف جو امام الانبیاء کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے نام لیواؤں میں، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں میں سب سے بڑا، سب سے پہلا جو اختلاف ہوا وہ اختلاف تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے یا فوت نہیں ہوئے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ تلوار میان سے نکال کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، اللہ کے نبی زندہ ہیں. جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں عمر اس کا سر قلم کر دوں گا، اس کی گردن اڑا دوں گا، اس کو زندہ نہیں رہنے دوں گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت کوئی نہیں ہوئے، آپ زندہ ہیں. تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنا نامی جگہ میں ان کا گھر تھا، وہاں تھے. ان کو خبر پہنچی، وہ آئے مسجد نبوی میں، دیکھا لوگ
آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ہر ایک بندے میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے فوت ہو گئے، کوئی کہتا ہے نہیں فوت ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان صحابہ کو خاموش کروانا چاہا، خاموش نہیں ہوئے. وہ ان کو اسی اختلاف میں چھوڑ کر حجرہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے، جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پڑی ہوئی تھی. آپ کے چہرہ مبارک سے پردہ ہٹایا، چادر اٹھائی اور پیارے پیغمبر کی پیشانی پہ بوسہ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، جو موت اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے لکھی تھی آپ نے اس موت کو قبول کر لیا ہے. اب دوبارہ موت آپ پر نہیں آئے گی. اللہ رب العالمین آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا. دوبارہ چہرہ ڈھانپ کر مسجد نبوی میں آ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. لوگ اسی طرح انتشار میں ہیں، اختلاف میں ہیں. منبر پر چڑھے، لوگوں کو خطبہ دینا شروع کر دیا. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ شروع ہوا مسجد نبوی میں، تو وہ جو آپس میں جھگڑ رہے تھے سارے آ گئے ابو بکر صدیق کے پاس. عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی لوگ کھڑے تھے، وہ بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو خطبہ دیا وہاں پر، وہ بخاری میں موجود ہے، کتاب المغازی کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، سیرت کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہ کہنے لگے لوگو سن لو، من کانا یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا دنیا میں، وہ سمجھ لے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی، اللہ رب العالمین زندہ ہے، لا یموت، اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی، وہ کبھی نہیں موت فوت ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی. مقصد تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کہ عبادت کے لائق صرف وہ ذات ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، جس نے کبھی بھی دنیا سے ختم نہیں ہونا، جس کو موت نہیں آنی. عبادت کے لائق صرف وہ ذات ہے بس. یہ کہہ کر نا انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبیوں کے امام اور سردار، ساری اولاد آدم کے سردار، رب کی مخلوق میں سب سے زیادہ رب کے پیارے اور محبوب نبی، وہ اللہ کے رسول تھے. وما محمد الا رسول، اسی طرح کے رسول تھے جس طرح کے رسول نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تک پہلے دنیا میں گزر گئے، سب چلے گئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح اس دنیا میں اپنا وقت، اپنا مشن پورا کر کے اپنی زندگی جو رب نے عطا کی ہے وہ دنیا کی پوری کر کے انہوں نے بھی چلے جانا ہے. قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں، اور قتلا، یا وہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، محمد الرسول اللہ کی اطاعت و اتباع سے ہٹ جاؤ گے؟
دین کو چھوڑ دو گے؟ اور یاد رکھو وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنی ایڑیوں پر دین سے پھر گیا وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، وہ اپنا ہی بگاڑے گا۔ یہ آیت پڑھی اور یہ آیت بھی پڑھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس خطبے میں، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اللہ نے قرآن میں کہا مسلمانوں اپنے نبی کو مخاطب کر کے، اے کائنات کے امام آپ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں، اور یہ مشرک آپ کے دشمن جو آپ کے فوت ہونے کی دعائیں کر رہے ہیں کہ ان کی جان چھوٹ جائے گی، ان کو توحید کی دعوت سنانے والا کوئی نہیں رہے گا، یہ بھی دنیا سے جانے والے ہیں، آپ بھی جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیتیں سنی نا عمر رضی اللہ عنہ نے، یہ پہلی آیت سنی، وہ میان سے نکالی ہوئی تلوار فوراً اپنے میان میں ڈال لی، شرمندہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ عمر اتنی بڑی جسارت اللہ کی کتاب کی ان واضح آیات کے مقابلے میں اتنی بڑی جسارت کر چکا ہے عمر۔ رونے لگ گئے، کہنے لگے ابو بکر صدمے کی وجہ سے، غم کی وجہ سے یہ آیتیں میرے ذہن سے ہی اتر چکی تھی، یہ آیتیں میرے ذہن سے ہی اتر چکی تھی، یہ میرے ذہن میں نہیں آئی آیتیں۔ جب یہ آیات آئیں صحابہ نے سنی، مسجد نبوی کے اندر جو اختلاف تھا، جو جھگڑا تھا، قسم اللہ کی ایک سیکنڈ نہیں لگا، فوراً ختم ہو گیا، فوراً ختم ہو گیا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ اس خطبے کے، ابو بکر صدیق کے خطبے کے بعد جب یہ اختلاف مٹا تو ہر بندے کی زبان پر یہ آیت تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ ہمارے پاس تو مثال بھی موجود ہے، جھگڑا ہوا ہے، امام الانبیاء کے جانے کے بعد امت میں اختلاف کھڑا ہوا ہے، فرقے بنا سکتے تھے، پارٹیاں بنا سکتے تھے، گروہ تیار کر سکتے تھے اس اختلاف کی بنیاد پر، لیکن انہوں نے ایسا ہونے نہیں دیا، اپنے اختلاف کو اللہ کی کتاب اور مدینے والے امام کے فرمان کی طرف لوٹایا، فوراً اختلاف ختم۔ یہ ہمارے پاس تو مثالیں موجود ہیں، جو کام پہلے ہو چکا ہو اس کام کو کرنا مشکل وہ کام ہوتا ہے جو پہلے جس کا نمونہ موجود نہ ہو، جس کی مثال موجود نہ ہو، جس کا کوئی طریقہ کار واضح نہ ہو، بندے کو پتہ نہ ہو کیسے کرنا ہے۔ اس کا تو اس کی مثالیں موجود ہیں، ایک مثال ہے، 20 مثالیں پیش ہو سکتی ہیں۔ پھر اختلاف کھڑا ہو گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دفن نہیں کیا، میت پڑی ہوئی ہے، اختلاف کھڑا ہو گیا کہ خلیفہ کون ہوگا، کن میں سے ہوگا؟ انصار صحابہ کہنے لگے ہم میں سے امیر ہوگا، خلیفہ ہمارا ہوگا۔ مہاجرین صحابہ کہنے لگے خلیفہ ہمارا ہوگا۔ پھر اختلاف پیدا ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہم میں سے امیر، وہ کہتے ہیں نہیں تم میں سے نہیں، ہم میں سے امیر ہوگا۔ اور ایک رائے یہ بھی پیش ہو گئی کہ 2 امیر بنا لو، 2 امیر بنا لو، ایک انصار میں سے امیر بنا لو اور ایک مہاجرین میں سے امیر بنا لو تاکہ اختلاف ختم ہو جائے۔ صدیق اکبر، یہ مجلس ہو رہی ہے ثقیفہ بنو ساعدہ کے اندر، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ وہاں اس مسئلے پر مشورہ ہو رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، اختلاف پیدا ہو رہا ہے صحابہ میں، مہاجرین و انصار اپنی اپنے امیر بنانے کی حقیقت کو اس مجلس میں ثابت کر رہے ہیں، اور یہ رائے بھی چل رہی ہے کہ بنا لو امام، دونوں میں سے ایک ایک بنا لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے، ساتھ فاروق اعظم بھی تھے، اس مجلس میں پہنچے تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
میں نے نا اپنے دل میں ایک بڑی اچھی خوبصورت بات سوچی ہوئی تھی کہ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے میں یہ بات کروں گا. جب مجلس میں پہنچے، مجلس والوں کی باتیں سنی، سارے منظر کو دیکھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہا آپ نے نہیں بولنا. کہتے میں نے دل میں محسوس تو کیا، میں نے اتنی اچھی تیاری کی ہے اپنے ذہن میں، اتنی اچھی باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں، تو مجھے روک دیا گیا. میری بات سے فائدہ ہو جانا تھا مسلمانوں کو، یہ اختلاف مٹ سکتا تھا، کم ہو سکتا تھا، سلجھ سکتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سب کو کہا بھئی میں نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا تھا، پیارے پیغمبر نے کہا الائمۃ من قریش، عمراء، خلفاء، حکام مسلمانوں کے وہ قریش کے خاندان میں سے ہوں گے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، پیارے پیغمبر کی زبان سے یہ لفظ میں نے سنے ہیں. وہ جو کہہ رہے تھے نا منا امیر، دوسرے کہہ رہے تھے منا امیر، اور تیسری رائے تھی کہ دونوں میں سے ایک ایک امیر بنا دو. ایک سیکنڈ قسم اللہ کی نہیں لگا، سارا اختلاف ہی ختم ہو گیا، سارا اختلاف ختم. اپنے جھگڑے کو، اپنے اختلاف کو لوٹایا اللہ کے قرآن اور مدینے والے امام کے فرمان کی طرف، اختلاف کا نام و نشان مٹ گیا. سب نے تسلیم کر لیا، سب نے تسلیم کر لیا. کوئی بندہ نہیں تھا جو اس پیارے پیغمبر کے فرمان آنے کے بعد اختلاف کا حق باقی رکھتا ہو، جو اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہو، جو اپنے مفاد کو اور اپنی سوچ کو آگے رکھنے والا ہو، جو جس نے اپنی انا کا مسئلہ، اپنی چودراہٹ کا مسئلہ بنایا ہو، قسم اللہ کی کوئی نہیں تھا. اختلاف ختم. اب یہ تو پتہ چل گیا صحابہ کو کہ جو قریش ہوں گے امیر انہی میں سے بننا، دوسروں میں سے تو بن نہیں سکتا. مان لی بات. اب بنانا کس کو ہے؟ کہتے ہیں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، میں نے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا کہ اختلاف ختم ہو گیا. میں نے سارے لوگوں کے سامنے کہا میں ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. سارے صحابہ شہد کی مکھیاں جس طرح چھتے پر ٹوٹتی ہیں نا، اس طرح ٹوٹ پڑے اور سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور خلیفہ بن گئے. اختلاف ختم ہو گیا، مٹ گیا. میرے بھائیوں، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ نمونے، یہ مثالیں موجود ہیں. آج اگر مسلمان واقعتاً رب کو ماننے والے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن کو واقعتاً اللہ کی پاک مقدس سچی کتاب یقیناً سمجھتے ہیں، تو پھر اپنے اختلافات کو لوٹانا چاہیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف. یہ نہیں لوٹانا چاہیے. یہ اپنے اپنے سوچوں کو اور اپنے اپنے فکروں کو، اپنے اپنے ائمہ کے فتاووں کو اور اپنے اپنے علماء کے خیالات کو ہی ہمیشہ کے لیے دین سمجھتے رہنا چاہیے. اگر ایمان ہے قرآن پر، اللہ کے رب ہونے پر، محمد الرسول اللہ کے نبی ہونے پر، تو پھر اس ایمان کا تقاضا ہے ہم ان اختلافات سے امت کو نکالیں، اپنی باتوں کو، اپنے جھگڑوں کو لے آئیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قرآن کی طرف لے آئیں. ختم ہو جائے گا. آج کا مسئلہ ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ربیع الاول کے مہینے میں جشن عید میلاد النبی، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کو عید اور جشن سمجھ کے منا رہا ہے. تیاریاں ہو رہی ہیں، اربوں روپے اس پر خرچ کیے جائیں گے، اربوں روپے خرچ کیے جائیں گے. اس جشن کو منانے کے لیے امت کے اربوں روپے خرچ کیے جائیں گے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ جشن عید میلاد النبی نہیں ہے. اختلاف ہے کہ نہیں؟ اختلاف ہے. کیا یہ اختلاف امت کا ختم ہو سکتا ہے یا نہیں ختم ہو سکتا؟ کیا قرآن نے اور مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس اختلاف کو مٹانے کی، اس کو ختم کرنے کی، مسلمانوں کو اس اختلاف سے نکالنے کی، کیا کتاب و سنت کے اندر صلاحیت ہے یا کوئی صلاحیت نہیں کتاب و سنت میں؟ یا کتاب و سنت کے اندر ہے ہی نہیں صلاحیت کہ وہ ختم کر دے امت کے اس اختلاف کو؟ بھئی
جو کہتا ہے جشن عید میلاد النبی منانا چاہیے، دوسرے کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے، ہم کہتے ہیں دونوں آ جاؤ، اپنی ان دونوں آراء کو کتاب اللہ پر اور محمد الرسول اللہ کی سنت پر پیش کر دو۔ جس بات کی تائید اللہ کا قرآن کر دے، محمد الرسول اللہ کا فرمان کر دے، اس کو لے لو، دوسری کو نہ لو، چھوڑ دو، اختلاف ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ قرآن سے بڑی اتھارٹی تو کوئی نہیں۔ قرآن کے بعد اللہ کی مخلوق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کوئی نہیں۔ وہ کائنات کا، رب کی مخلوق کا سب سے بڑا، جو فیصلہ کر دے گا، اگر میں اس کو بڑا مانتا ہوں تو پھر مجھے ماننا چاہیے کہ نہیں، تسلیم کرنا چاہیے کہ نہیں، یا اس کو بڑا ماننا چھوڑ دیں یا پھر اس کے فیصلے کو مان لیں۔ حق تو یہی ہے، بڑا بھی اس کو مانوں میں سب سے، اور پھر اس کے فیصلے پر سر تسلیم خم نہ کروں، اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، تو میرے بھائیوں پھر یہ انصاف نہیں ہوگا، یہ انصاف نہیں ہوگا، یہ زیادتی ہوگی، یہ زد پڑے گی اللہ کے قرآن پر، مدینے والے امام کے فرمان پر۔ نقصان اسلام کا ہوگا، نقصان امت مسلمہ کا ہوگا، امت محمد کا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، وہ اس اختلاف سے فائدہ اٹھا کر اسلام کو اور امت کو نقصان پہنچائیں گے۔ سبب ہم بنیں گے، راستہ ہم دیں گے ان شیطانوں کو، ان فرعونوں کو، ان انسانیت کے دشمنوں کو، اور راستہ ہم دیں گے، وہ اس راستے کو استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں گے۔ کس کا فائدہ کریں گے ہم یہ اختلافات کو باقی رکھ کر؟ اسلام کا فائدہ نہیں ہوگا، امت کا فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ پہنچے گا اللہ کے دشمنوں کو، اور اللہ کے دشمنوں کو فائدہ پہنچانا، اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، یہ تو مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا۔ وہ اس سوچ کا حامل ہو تو ہم پوچھتے ہیں قرآن سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، کیا قرآن مجید کے اندر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک جتنے الفاظ ہیں قرآن مجید کے، جتنی آیات ہیں قرآن مجید کے اندر، کوئی ایک لفظ بھی ایسا ہے جس کا معنی ہو جشن عید میلاد النبی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبی بننے کے بعد اللہ کی توحید، رب کا پیغام، رب کا دین اس کے بندوں تک پہنچاتے رہے، اور قسم اللہ کی پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں حق ادا کر دیا۔ ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی بھلائی نہیں چھوڑی جو لوگوں کو بتائی نہ ہو، اور کوئی شر قسم اللہ کی ایک ذرے کے برابر نہیں چھوڑی جیسے آگاہ نہ کیا ہو۔ ہر بھلائی بھی بیان کر دی، ہر شر سے آگاہ بھی کر دیا۔ پیارے پیغمبر نے اپنے 23 سالہ نبوی دور میں کیا جشن عید میلاد النبی کے نام سے 12 ربیع الاول کو کوئی اہتمام کیا جو ہم اہتمام کر رہے ہیں؟ اگر کیا ہے تو کوئی اللہ کا بندہ وہ مجھے لا کے ایک حوالہ دے دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ نبوی دور میں فلاں سال کے اندر فلاں موقع پر یہ کام کیے تھے 12 ربیع الاول کی تاریخ میں۔ چلو ویسے لوٹانے کا حق ہے اختلاف کو اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کی طرف۔ قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فیصلہ ہے۔ میں اس فیصلے سے بھی نیچے آ جاتا ہوں، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، کوئی اللہ کا بندہ مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے یہ جشن عید میلاد النبی کا نام ہی نکال کر دکھا دے، فقہ حنفی سے، فقہ مالکی سے، فقہ شافعی سے، فقہ حنبلی سے۔ چاروں اماموں کو ہم برحق کہتے ہیں نا سارے، کہ چاروں امام برحق ہیں، تو ان جن چاروں اماموں کو برحق کہتے ہیں مسلمان، ان چاروں اماموں کی کسی ایک کتاب سے، کسی ایک فتوے سے ایک لفظ جشن عید میلاد النبی کا نام نکال دیں۔ چلو نام نہیں ملتا، اس عید کے کوئی احکام قرآن میں لکھے ہوئے ہوں، کوئی پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث کے اندر موجود ہوں،
کوئی فقہ کی کسی کتاب کے اندر عید میلاد النبی کا باب باندھ کر اس کے مسائل اس باب کے اندر ذکر کیے ہوں، وہ باب ہی دکھا دو، کوئی فقہ کے اندر کوئی باب ہی دکھا دو ایسا۔ عید الفطر کے احکام آپ کو بخاری میں بھی ملیں گے، مسلم میں بھی ملیں گے، ابو داؤد میں بھی، سیاہ ستہ کی ساری کتابوں میں ملیں گے، حدیث کے تمام ذخیرے کی ہر کتاب میں ملیں گے، اور فقہ کی ہر کتاب کے اندر آپ کو عید الفطر کے احکام بھی ملیں گے، عید الاضحیٰ کے احکام بھی ملیں گے، ہر کتاب کے اندر ملیں گے۔ منیت المصلی سے لے کر قدوری سے لے کر ہدایت تک، مالکی، شافعی، حنبلی، ساری فقہ کی جتنی کتابیں ہیں، قسم اللہ کی ہر کتاب کے اندر میں دکھا سکتا ہوں آپ کو عید الفطر کے احکام کا باب بھی باندھا ہے اور عید الاضحیٰ کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں۔ کوئی کتاب ان احکام سے خالی، فقہ کی کوئی کتاب بھی خالی نہیں ملے گی آپ کو۔ چلو یہ بھی ایک دین تھا، اللہ کے تقرب کا ذریعہ تھا، نیکی کا کام تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار تھا، تو کم از کم اس کے احکام قرآن میں نہ صحیح، حدیث میں نہ صحیح، کہیں فقہ کی کسی کتاب میں تو آنے چاہیے تھے یار۔ فقہ کی کتاب میں بھی نہیں، صحابہ کی زندگیوں میں بھی نہیں۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، ٹھیک ہے میرا ایمان ہے، انشاءاللہ آپ کا بھی ایمان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بندے کو محبت نہیں، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، قسم ہے پیدا کرنے والے کی، وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے رب کی نظر میں، وہ بندہ ایمان والا نہیں جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ کروڑ کہے میں مومن، میں مسلمان، میں اہل حدیث، میں الحاج، میں یہ میں وہ، اگر وہ محمد الرسول اللہ کی محبت پر کسی اور چیز کو ترجیح دیتا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے، اس بندے کا ایمان ہے ہمارا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، قسم اللہ کی 18 مرتبہ رب نے عمر کے مشورے کو قرآن بنا کے اتارا، 18 مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے تھے، آسمان والا رب قرآن بنا کے اتار دیتا تھا اس مشورے کو۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، ان کو محمد رسول اللہ سے محبت تھی کہ نہیں؟ ہمیں ان صحابہ سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ان صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول کا دن آیا، منایا جشن انہوں نے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قسم اللہ کی 10 مرتبہ یہ 12 ربیع الاول کا دن آیا، نہ جشن منایا، نہ عید منائی، نہ جھنڈیاں لگائیں، نہ جھنڈے لگائے، نہ جلوس نکالے، اور نہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس طرح کا کوئی کام کچھ بھی نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 12 مرتبہ ان کی زندگی میں، ان کے دور خلافت میں 12 مرتبہ یہ دن آیا، انہوں نے یہ کام جو ہم کر رہے ہیں نبی کی محبت کے نام پر، یہ کوئی کام نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں 5 مرتبہ آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 19 مرتبہ آیا، 19 مرتبہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، رب کے پاس چلے گئے۔ 70 سال ان کی عمر بنتی ہے، چلو 20 سال وہ ہوش سنبھالنے کے، بلوغت کے، دین پڑھنے سمجھنے کے نکال دو، 50 سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں قسم اللہ کی یہ 12 ربیع الاول کا دن آیا۔ میں 50 مرتبہ نہیں 1 مرتبہ مانگتا ہوں، کوئی اللہ کا بندہ دنیا کی تاریخ کو، فقہ کی کتابوں کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو گنگال کر 1 مرتبہ کا حوالہ دے دے کہ انہوں نے اس طرح کے کام نبی کے نام پر کیے تھے جس طرح کہ آج مسلمان کر رہے ہیں۔ اگر کوئی قرآن نہیں مانگتا ہوں، پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث نہیں مانگتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ مانگتا ہوں، یا فتویٰ بھی نہ صحیح ان کا عمل مانگتا ہوں، کوئی ایک عمل، ایک دن کا عمل بتا دو کہ ان جیسے کام جو ہم نے کیے، یا کہو امام ابو حنیفہ کو محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں تھی، یا ان کو دین کی سمجھ نہیں آئی تھی،
یا ان کو شعور نہیں تھا نبی مکرم کے ساتھ محبت کرنے کا؟ ہمیں زیادہ شعور ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اگر ہم سے زیادہ وہ دین والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تھے، اللہ کے نبی کے دین کے دائی تھے، عالم تھے، ہم ان کو مانتے ہیں، عزت و احترام کرتے ہیں، تو کم از کم یار ان کی زندگی سے ایک مرتبہ یہ عمل یا ایک فتویٰ یا ایک قول، ایک رائے ان کا دنیا میں کہیں ہونا چاہیے۔ یہ امت کی تقسیم اس طرح نئے نئے کام ایجاد کر کے، یہ قسم اللہ کی ایمان والوں کو زیب نہیں دیتی، یہ ایمان والوں کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھنے کا تقاضا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں دنیا میں، سوموار کے دن پیدا ہوئے ہیں۔ سوموار کا دن آسمانوں والے رب نے اپنے نبی کی زبان سے محفوظ کروا دیا کہ سوموار والے دن پیدا ہوئے ہیں۔ تاریخ کون سی تھی اس وقت جب محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے؟ تاریخ کون سی تھی؟ مہینہ کون سا تھا؟ یہ آسمانوں والے رب نے محفوظ نہیں کروایا، نہ قرآن میں لکھا، نہ امام الانبیاء کی زبان سے کہلوایا کہ میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا ہوں۔ یہ اگر سوچنے والی بات ہے، ماشاءاللہ سمجھدار ہیں آپ، اگر اس کا عقیدے سے، کوئی ایمان سے، کوئی دین سے، کوئی اللہ کے تقرب کا یہ ذریعہ ہوتا، یہ تاریخ منانا پیدائش کی، تو رب اس کو قرآن میں لکھتا کہ نہ لکھتا؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو قرآن میں نہ صحیح، امام الانبیاء کی زبان سے رب نے دن محفوظ کروا دیا، کیا تاریخ رب محفوظ کروا سکتا تھا اپنے نبی کی زبان سے یا نہیں کروا سکتا تھا؟ کیوں چھپائی رب نے اپنے بندوں سے یہ تاریخ؟ کس تاریخ کو پیدا ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ رب نے چھپا دی اپنے بندوں سے۔ اس کی حکمت اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، کیا حکمت ہے اس میں؟ اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ رب جانتا ہے، ہم وہ حکمتیں نہیں جانتے۔ یہ 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے بتائی ہے کہ یہ تاریخ ہے، جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے، کسی نے نہیں بتائی۔ یہ تاریخ سوموار کا دن لیا مورخین نے، سیرت نگاروں نے، کیونکہ سوموار کا دن یقینی ہے پیارے پیغمبر کی پیدائش کا۔ سوموار کا دن لیا، حجۃ الوداع کا تاریخی دن لیا، وہ جمعے والا دن، ان مہینوں کو سامنے رکھ کر، وہ اصحاب الفیل والے واقعہ کو، اس تاریخ کو سامنے رکھ کر حساب لگایا۔ ہر سیرت کے اوپر قلم اٹھانے والے محقق اور سیرت نگار نے، ہر تاریخ دان نے حساب لگایا ہے، اندازہ لگایا ہے۔ کسی کی تحقیق نے یہ نتیجہ دیا اس کو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 کو پیدا ہوئے، اس نے کہا 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کسی کی تحقیق نے اس نتیجے تک اس کو پہنچایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 کو پیدا ہوئے، اس نے لکھ دیا 9 کو پیدا ہوئے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کی تحقیق نے اس کو اس نتیجے پر پہنچایا اس حساب و کتاب کے بعد کہ محمد الرسول اللہ 12 کو پیدا ہوئے، اس نے 12 میں لکھ دیا۔ اور کسی کی تحقیق نے یہاں تک پہنچایا اس کو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ محرم میں پیدا ہوئے، اس نے محرم کا نام لکھ دیا، تاریخ اور لکھ دی۔ یہ ہر ایک محقق نے، مفسر، ہر ایک مورخ اور سیرت نگار نے اپنا حساب لگا کے اپنے خیال میں نتیجہ نکالا ہے۔ یہ کوئی نہ 12 حتمی ہے، نہ 9 حتمی ہے، نہ 8 حتمی ہے، نہ کوئی اور تاریخ حتمی ہے۔ حتمی تاریخ وہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ حتمی تاریخ کون بہتر جانتا ہے؟ رب العالمین بہتر جانتا ہے حتمی کون سی ہے۔ 400 سے زیادہ سیرت کی کتابیں، اللہ کی قسم اٹھا کے دکھا سکتا ہوں، 400 سے زیادہ سیرت کی کتابیں جو معتبر ترین کتابیں دنیا میں مانی جاتی ہیں، 400 سے زیادہ کتابوں والوں نے لکھا ہے 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ان کی تحقیق یہ ہے۔ چند کتابوں نے لکھا ہے 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ان کی تحقیق یہ ہے۔ ان سے تھوڑے نے لکھا ہے 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ان کی تحقیق یہ ہے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ وہ محرم کے مہینے میں پیدا ہوئے، کچھ نے لکھا ہے شوال کے مہینے میں پیدا ہوئے، وہ ان کی اپنی اپنی سب کی تحقیق ہے۔ تو سب سے زیادہ جو قریب ہے نا تحقیق درستگی کے، 100% درست نہیں کہہ سکتا کوئی بھی، جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، جس کو سب سے زیادہ مورخین نے ترجیح دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس میں تو اختلاف ہے تاریخ ولادت میں،
تاریخ وفات میں اختلاف ہے ہی نہیں کسی کا. سارے مفسرین اور سارے مورخین اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ محمد الرسول اللہ 12 ربیع الاول کو وفات پائی. آپ نے 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے. تو کیا خیال ہے جس دن کوئی چلو مان لو پیدا بھی ہوا ہے اس دن، فوت بھی ہو جائے اسی دن، اسی تاریخ کو فوت ہو جائے، تو کیا اس تاریخ کو جھنڈیاں لگانی چاہیے؟ مسلمانوں کو خوشیاں منانی چاہیے، جشن منانا چاہیے؟ کسی کی وفات پر ہم اپنے عزیز و اقارب فوت ہوتے ہیں تو ان کی وفات کے دن اگر ہم اپنے گھر میں جھنڈیاں لگائیں، چراغاں کریں، اپنے بازاروں میں خوشیاں منائیں، پہاڑیاں بنائیں، عورتیں بے پرد ہو کر وہ بازاروں کے اندر جو ہے نا زرق برق لباس پہن کر وہ نبی کی احادیث کا دجیاں اڑاتی پھریں عید میلاد النبی کے نام پر، تو میرے بھائیوں کیا اسلام اس کی اجازت دے گا ہمیں؟ سے محبت کرنے والوں کا ملک ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہوا ہے. پاکستان کے اندر حکمران یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کو رب ماننے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے والے ہیں، قرآن مجید کو اللہ کی سچی اور پاک کتاب ماننے والے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بنا بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے، اور سارے اقتدار والے بھی، عوام بھی، سب مومن مسلمان اسلام کو دل سے چاہنے والے. پھر اسلام ہمارے ملک میں، ہمارے اداروں میں نافذ ہو گیا. ہمارے اداروں میں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی وحی کے مطابق ہو رہے، اللہ کے قرآن کے مطابق ہو رہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق ہو رہے. ہمارے سارے معاملات کیا اسلام سے رہنمائی لے کر چل رہے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ ہمارے 99% معاملات وہ اللہ رب العالمین سے، اللہ کی کتاب سے رہنمائی لینے کے بغیر چلائے جا رہے ہیں، تو یہ غلط اور مبالغہ نہیں ہوگا. کیوں میرے بھائیوں؟ نہ تو حکمران قرآن کے دشمن ہیں، نہ ہمارے سیاستدان نبی کے دشمن ہیں، نہ ہماری عوام رب کی دشمن ہے. سب اسلام والے ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں. ملک بھی مسلمانوں کا ہے، نام بھی اسلام کے نام پر بنا ہے. پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہمارا ملک چل کیوں نہیں سکتا؟ کیوں نہیں چل رہا 72 سالوں میں؟ اگر آپ دیانتداری سے، انصاف سے غور کریں گے تو آپ کو یقیناً سمجھ آئے گی کہ اس کی بہت بڑی وجہ فرقہ بندی ہے، گروہ بندی ہے، آپس کا انتشار اور آپس کا اختلاف ہے. یہ اختلاف ہمارا فرقہ بندی مسلمانوں کی، گروہ بندی مسلمانوں کی، پارٹی بازی مسلمانوں کی، پاکستان کے مسلمانوں میں اللہ کے دین کے اس زمین پر، اس ملک پر نافذ ہونے کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے. کیسے بہت بڑی رکاوٹ ہے؟ حکمران وہ کہتے ہیں بھئی ہم کون سا اسلام نافذ کریں؟ اب سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے امام صاحب والا کریں، دوسرا کہتا ہے ہمارے امام صاحب والا کریں، تیسرا کہتا ہے ہمارے خیالات اور نظریات والا کریں، چوتھا کہتا ہے ہماری فقہ والا کریں، اور ایک آتا ہے کہتا ہے ہماری سوچ والا کریں. وہ کہتے ہیں ادھر تو جتنے فرقے ہیں، جتنی پارٹیاں ہیں، جتنے گروہ ہیں، سب کا اپنا اپنا اسلام ہے، ہم نافذ کریں تو کون سا اسلام کریں؟ یہاں تو سارے ہی رہتے ہیں. وہ نافذ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، پھر کون سا کریں وہ نافذ؟ ان کو موقع کس نے دیے
ہمارا ملک مسلمانوں کا ملک 72 سالوں سے آسمانوں والے رب کی رحمتوں سے، برکتوں سے، شریعت کی برکتوں سے محروم ہے۔ اس کا سبب ہم خود لوگ ہیں، عوام الناس ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے ممبر و محراب کے وارث لوگ ہیں، سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہر شخص ممبر پر کھڑا ہو کر یہ تو کہتا ہے کہ کتاب و سنت نافذ ہونا چاہیے، کتاب و سنت کا نفاذ ہونا چاہیے، کتاب و سنت ملک کا دستور اور قانون ہونا چاہیے، لیکن اپنے اختلافات کو، اپنے جھگڑوں کو، اپنی فرقہ بندیوں کو، اپنی پارٹی بازیوں کو، اس سے نکلنے کے لیے، اس سے ہٹنے کے لیے، اللہ کے دین کی طرف پلٹنے کے لیے، اللہ کے دین کو جیسے رب نے اتارا تھا ویسے ماننے کے لیے نہ علماء تیار ہیں نہ امت تیار ہے، تو نافذ کیسے ہوگا؟ سیاستدان کیسے کریں گے نافذ؟ حکمران کیسے کریں گے نافذ؟ کس کو کریں گے؟ کس سے لیں گے؟ ہم تو ایک دوسرے کے دستے گریبان ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں مسلمان۔ موٹا سا، عام فہم سا، سادہ سا رستہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ کسی کا قسم اللہ کی کوئی اختلاف نہیں، کسی کا قرآن میں کسی کو اختلاف ہے؟ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، پاکستان کے کسی فرقے کو، کسی مولوی صاحب کو قرآن سے اختلاف ہے؟ اچھا، قرآن اپنے ماننے والوں کو جوڑتا ہے یا توڑتا ہے؟ اپنے ماننے والوں میں اختلاف پیدا کرتا ہے یا اختلاف مٹاتا ہے؟ قرآن تو اختلاف مٹاتا ہے، قرآن تو دلوں کو جوڑتا ہے، قرآن تو نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں ختم کرتا ہے۔ جو ہم نے ایک دوسرے کے سامنے بڑی بڑی بلندوں والا آہنی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں، قرآن ان دیواروں کو مسمار کرتا ہے، توڑتا ہے۔ وہ مسلمانوں میں دیواریں نہیں بناتا، وہ ان کی دیواریں ختم کر کے سب کو ایک جسم، ایک جان بنانے کا علم لے کے قرآن مجید نازل ہوا ہے دنیا میں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں، سارے مانتے ہیں کہ اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ سے بڑا نہ آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے، مانتے ہیں، زبانی کلامی اعتراف ہے اس بات کا۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا اپنے اختلافات اور جھگڑے اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کی طرف نہیں لوٹا سکتے ہم؟ جب مان لیا کہ رب کا قرآن بھی سچا ہے، اختلافات کو مٹاتا ہے، حق بات کا ساتھ دیتا ہے، حق کو واضح کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اللہ کی وحی ہے، وہ بھی حق ہے، سچ ہے، تو ہمیں مان لینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے اختلاف، پلٹنا چاہیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف، ایک ایک چیز، ایک ایک بات اختلاف والی لے کر مسلمان اللہ کے قرآن کے پاس آ جائیں، نبی کے فرمان کے پاس آ جائیں، جس طرح صحابہ کرتے تھے آج بھی اس طرح کر لیں۔ اللہ کی قسم اختلاف مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ختم ہونا۔ لیکن ہم نے اس طریقے کی بجائے اور طریقے بنائے ہوئے ہیں اختلافات کو مٹانے کے اور ختم کرنے کے۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک پتہ کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے بھئی جو جہاں لگا ہے وہ ہر کوئی ٹھیک لگا ہوا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ جب ہم یہ مان لیں گے کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اختلاف نہیں کرنا، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، تو اختلاف ختم ہو جائے گا، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔
کلو مجتہدن مصیبن، ہر مجتہد، کلو مجتہدن مصیبن، کہتے ہیں ہر مجتہد، ہر اجتہاد کرنے والا وہ درست ہوتا ہے، وہ حق پر ہوتا ہے، وہ سچ پر ہوتا ہے۔ کوئی مجتہد حق اور سچ کے علاوہ نہیں ہے، سب حق پر ہیں، ہر درست ہے، کوئی نادرست نہیں ہے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، اللہ کے لیے غور کرنا، کیا یہ بات اور یہ سوچ اور یہ نظریہ جو بہت سے مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ ہر کوئی ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ پر، ہر درست ہے بندہ، کیا اس نظریے سے مسلمانوں میں اختلاف مٹ جائے گا؟ یہ اختلاف کو ختم کرنے کا راستہ ہے یا اختلاف کو پیدا کرنے کا اور اختلاف کو مضبوط کرنے کا اور اختلاف کو پھیلانے کا اور اختلاف کو تقویت دینے کا ذریعہ ہے یہ سوچ اور یہ خیال؟ ایک بندہ کہتا ہے بھئی اس وقت دن چڑھا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں اس وقت رات ہے۔ میں آتا ہوں، میں کہتا ہوں کیوں لڑ رہے ہو، تم دونوں ہی ٹھیک ہو، تم دونوں ہی ٹھیک ہو، تو اختلاف ختم ہو جائے گا اس سے؟ دونوں ٹھیک کیسے ہیں؟ جو دن کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو رات کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، درست کیسے ہو گیا؟ عقل کہاں چلی گئی؟ اور واقعتاً ایسا ہی ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایک بزرگ ہے دنیا میں، ایک بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان زیادہ نہیں ہوتا، ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، ایمان بڑھتا نہیں ہے، ایمان ایک جامد چیز ہے، اس کے اندر کمی بیشی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دوسرے بزرگ، وہ بھی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ایمان تو بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جب ایمان میں اضافہ ہو گیا تو کمی آٹومیٹک ثابت ہو جائے گی۔ اضافہ تب ہی ہوا کہ پہلے کم تھا پھر ہی بڑا ہے، اگر کم ہی نہیں تھا تو بڑا کیسے ہے؟ کمی بیشی ہوتی ہے ایمان میں۔ اب یہ دو بزرگوں کا جھگڑا ہے، دو بزرگوں کا اختلاف ہے، موجود ہے امت مسلمہ میں۔ میرے بھائیوں، میں آؤں اور میں آ کے کہوں دونوں ہی ٹھیک ہیں، دونوں ہی ٹھیک ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے انصاف سے بتائیے یہ دونوں ہی ٹھیک ہیں، اس سے یہ اختلاف امت میں ختم ہوگا یا اختلاف پیدا ہوگا؟ یا اختلاف بڑھے گا یا اختلاف پھلے پھولے گا امت میں؟ دونوں ٹھیک کیسے ہو گئے؟ دونوں کو ٹھیک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرآن بھی ٹھیک نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ کا فرمان بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک بزرگ کی بات لازماً کتاب اللہ کے خلاف ہے یا مدینے والے امام کے فرمان کے خلاف ہے، اور میں ان کو دونوں کو ٹھیک کہہ کر کیا کہہ رہا ہوں کہ قرآن ٹھیک نہیں ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ دونوں بزرگ ٹھیک ہیں جو کہہ رہے ہیں، دونوں کی بات حق ہے۔ چوٹ قرآن پر پڑی، میرے اس نظریے سے چوٹ مدینے والے امام محمد الرسول اللہ کی سنت پر پڑی۔ ایک بزرگ ہیں، موجود ہیں دنیا میں، وہ کہتے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز حرام نہیں ہے، ہر نشہ آور چیز حرام نہیں ہے اسلام میں، بعض نشے حرام ہیں اور بعض حرام نہیں ہے۔ دوسرے بزرگ ہیں، وہ بھی بزرگ ہیں، سب بزرگوں کی بزرگی بجا ہے، قسم اللہ کی اپنی جگہ پر ہے، ہم کسی بزرگ کے نہ گستاخ ہیں نہ توہین کرنے والے ہیں، نہ کسی کو توہین کی اجازت دیتے ہیں بزرگوں کی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، دوسرے بزرگ کہتے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز حرام نہیں ہے، کچھ حرام ہے کچھ حلال ہے۔ اب میں آ جاؤں، میں کہوں نہیں لڑو نہیں، تم دونوں ہی ٹھیک ہو، تم دونوں ہی ٹھیک ہو، جو کہتا ہے حرام ہے وہ بھی ٹھیک ہے،
جو کہتا ہے حلال ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو یہ اختلاف مٹا یا اختلاف بڑھا ہے؟ جو جس نظریے کو لے کے بیٹھے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، کل مجتہد مصیب ہے۔ اگر ہر مجتہد مصیب ہے، ہر اجتہاد کرنے والا حق پر ہے، سچ پر ہے، درستگی پر ہے، تو پھر یا تو اللہ کا قرآن غلط ہو جائے گا یا نبی کا فرمان غلط ہو جائے گا، وہ تو سارے ٹھیک ہیں۔ کیا اس اختلاف کو مٹانے کا کوئی حل، کوئی طریقہ، کوئی راستہ؟ کیا ان دونوں آراء کو ہم اللہ کے قرآن اور مدینے والے امام کے فرمان پر پیش نہیں کر سکتے، نہیں پوچھ سکتے قرآن سے، سنت سے؟ کیا قرآن اس مسئلے کا حل پیش کرنے سے عاجز ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث اس اختلاف کو ختم کرنے سے عاجز ہے؟ کیا کتاب و سنت میں ایسی کوئی نص نہیں ہے جو اس جھگڑے کو ختم کر سکے، مٹا سکے، بند کر سکے، روک سکے؟ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کو آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی استطاعت ہونے کے باوجود وہ غلام عورت کے ساتھ نکاح کر لے تو جائز ہے، حلال ہے۔ ایک بندے کے پاس آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت موجود ہے، استطاعت ہے، وہ آزاد سے نہیں کرتا، غلام عورت سے نکاح کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ نکاح ٹھیک ہے۔ دوسرے بزرگ ہیں، مسلمانوں کے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی استطاعت ہو مسلمان مرد میں، تو غلام عورت کے ساتھ نکاح حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے آزاد عورت کے ساتھ استطاعت ہونے کے باوجود غلام عورت کے ساتھ نکاح کیا تو جو اولاد ہوگی وہ نکاح ہی نہیں ہے، وہ حلال کی اولاد نہیں ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی مر گیا تو ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ دوسرے بزرگ ہیں، مسلمانوں کے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جناب، آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی استطاعت کے باوجود اگر غلام عورت کے ساتھ نکاح کر لے تو نکاح حلال ہے، جو اولاد پیدا ہوگی وہ حلال کی ہوگی، ایک دوسرے کے، اگر کوئی مر جاتا ہے ان میں سے ایک دوسرے کے وارث بھی بنیں گے۔ اب دونوں بزرگ ہیں، مسلمانوں کے بزرگ ہیں، اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ اب میں کہوں دونوں ٹھیک ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک، ایک کہتا ہے حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے۔ ایک بزرگ کہتا ہے یہ زنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ نکاح ہے اور حلال عمل ہے۔ میں کہوں دونوں ٹھیک ہے، ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے، ہر اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے انصاف سے بتانا، کیا اس سے اختلاف ختم ہوگا یا اختلاف پیدا ہوگا یا بڑھے گا، زیادہ ہوگا، پھیلے گا اختلاف؟ اس طرح کی ایک نہیں دسیوں مثالیں، دسیوں نہیں، اللہ کی قسم سینکڑوں مثالیں میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں، سنا سکتا ہوں اس طرح کی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں ایک نو مولود بچہ اگر وہ 2 سال کی عمر کے اندر اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کا رضائی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس خاتون کی سارے بیٹے بیٹیاں اس کے رضائی بھائی بہن بھائی بن جائیں گے جس نے اس خاتون کا دودھ پیا ہے۔ اگر 2 سال کی عمر کے بعد وہ بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ اس کی رضائی ماں نہیں بنتی، اس کے ساتھ رضاعت والا رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ کا یہ فتویٰ ہے۔ دوسرے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر 2 سال کے بعد بھی
کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، ماں نہیں بنتی نہ، ماں بن جاتی ہے، 2 سال کے بعد بھی کہتا ہے ماں بن جاتی ہے، اور ذات کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، 2.5 سال تک قائم ہوتا رہتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں دونوں ہی ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے جو قرآن کا فیصلہ ہے، مدینے والا امام کا فیصلہ ہے، وہ تو مشکوک ہے، وہ تو غلط ہے۔ بزرگ دونوں ہی ٹھیک ہے، قرآن نہیں ٹھیک، اللہ کے نبی کی سنت اور حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بزرگ کہتا ہے 1 مرتبہ دودھ پینے سے رضا ثابت ہو جاتی ہے، دوسرا بزرگ کہتا ہے نہیں، کم از کم 5 مرتبہ بچہ کسی عورت کا دودھ پیے تو پھر رضا ثابت ہوتی ہے، پھر رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اب میں آتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں، دونوں ہی ٹھیک ہے۔ یہ بھئی کیسے ٹھیک ہے؟ دونوں کیسے ٹھیک ہو گئے؟ دونوں باتیں کیسے درست ہو گئی؟ یہ دونوں باتیں درست ہونے کا مطلب ہے نعوذ باللہ اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے نازل ہوئے، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے پیدا ہوئے، نازل ہوئے، مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا سبب اور ذریعہ اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے۔ یہی نتیجہ نکلے گا نا دونوں بزرگوں کو کہنا کہ کلو مجتہد مصیب، ہر مجتہد مصیب ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن بھی ٹھیک نہیں ہے، نبی کا فرمان بھی ٹھیک نہیں، مجتہد تو ٹھیک ہے۔ اور یہ سوچ ہم نے رکھی ہوئی ہے، اختلافات کو کہتے ہیں مٹاؤ، یہ مٹانے کا طریقہ ہے بھئی کیسے فرقہ بندی ختم ہوگی اس طریقے سے؟ یہ تو پیدا کرے گا فرقہ بندی کو۔ اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ السلام، آیت پڑھی ہے نا میں نے آپ کے سامنے، غور کرنا اس پر۔ اگر ہر مجتہد ہی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ہر مجتہد درست ہے، تو پھر میرے بھائیوں ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، تو نبیوں کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ کیا ضرورت تھی نبیوں کو بھیجنے کی دنیا میں؟ کیا ضرورت تھی؟ کس ضرورت کے لیے بھیجا ہے؟ کلو مجتہد مصیب ہوتا ہے، ہر مجتہد درست ہوتا ہے، تو پھر نبی کیوں آتے رہے دنیا میں؟ ان کو بھیجنے کی، مبعوث کرنے کی رب کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ ہر کوئی اپنی جگہ پر مصیب ہے، درست ہے، ٹھیک ہے۔ یہودیت بھی ٹھیک ہے، نصرانیت بھی ٹھیک ہے، مجوسیت بھی ٹھیک ہے، سکھ ازم بھی ٹھیک ہے، بدھ مت بھی ٹھیک ہے، کیمونزم بھی ٹھیک ہے، مسلمان بھی ٹھیک ہیں، کافروں کے سارے گروہ ٹھیک ہیں، مسلمانوں کے سارے فرقے، ساری پارٹیاں، سارے گروہ ٹھیک ہیں، تو اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا دنیا میں؟ یاد رکھیں، حق میں نا، حق میں تعدد نہیں ہوتا، حق ایک ہوتا ہے، تعدد نہیں ہوتا اس میں۔ تعدد باطل ہے، باطل اسلام میں تعدد باطل ہے۔ میں کہوں جو حلال کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو حرام کہتا ہے ایک ہی چیز کو وہ بھی ٹھیک ہے، کیسے ہوگا ٹھیک یہ؟ نبیوں کو اللہ نے بھیجا۔ پھر آیت کا ترجمہ سننا جو میں نے پڑھی ہے، اللہ کہتے ہیں کان الناس امتن واحدتن، ساری دنیا کے لوگ ایک ہی گروہ تھے، ایک ہی امت تھے، کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی پارٹی نہیں تھی، کوئی گروہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سب ایک ہی طریقے پر چلنے والے تھے۔ پھر شیطان کی وجہ سے ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا، فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، مبشرین و منذرین، جو اللہ کے حکموں پر، رب کی وحی پر چلنے والے اللہ کے بندوں کو جنتوں کی، کامیابیوں کی بشارتیں دیتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا، مبشرین و منذرین وانزل معہم الکتاب بالحق، اور ان انبیاء کے ساتھ اللہ نے کتاب اتاری، ان کو کتاب دی حق کے ساتھ۔ کیوں دی کتاب؟ نبیوں کو کیوں بھیجا؟ لِيَحْكُمَ بین الناس فی مختلفوا فی،
تاکہ یہ لوگوں کے اختلافات میں فیصلے کر کے ان کے اختلافات کو مٹا دیں، ان کو جوڑ دیں، ان کے اندر فرقہ بندی کو مٹا دیں، ختم کر دیں، گروہ بندی کا سلسلہ بند ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں میں یہ انتشار، یہ تفرقہ، یہ فرقہ بندی، یہ گروہ بندی اللہ رب العالمین کو نہیں پسند ہے۔ اس نے اپنے نبی بھیجے، نبیوں کی بعثت کا مقصد یہ تھا ان اللہ کے بندوں میں پھیلے ہوئے اختلافات کے مٹانے کا وہ کردار ادا کریں۔ اللہ کے نے کتاب اس لیے دی، شریعت اس لیے ان کو عطا کی تاکہ شریعت کے مطابق فیصلے کریں اور ان کا اختلاف اور ان کے جھگڑے، ان کے فسادات سارے ختم ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ حدید یہ سورہ بقرہ کی 213 نمبر آیت ہے، اور سورہ حدید کی 25 نمبر آیت میں بھی یہی مضمون اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا، ان کو ہدایت دی تاکہ لوگوں کے درمیان عدل کریں، انصاف کریں، ان کے جھگڑے، ان کے فسادات، ان کے اختلافات، ان کی شرازہ بندی کو ختم کر کے ان کو ایک جسم اور ایک جان کی طرح ایک امت بنائیں۔ اس لیے نبی بھیجے تھے۔ اگر ہر کوئی اپنی جگہ پر ٹھیک تھا تو نبیوں کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر بھیجنے کی، پھر نبیوں کا بھیجنا تو لغو ہو جاتا ہے، ہر کوئی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ اسلام فرقہ بندی کو برداشت نہیں کرتا میرے بھائیوں۔ اچھا، کئی لوگوں نے ایک اور طریقہ بنایا اختلاف نکالنے، اختلاف ختم کرنے کا۔ وہ کہتے ہیں طریقہ یہ ہے، شاید انہوں نے یہ بڑے اخلاص کے ساتھ یہ طریقہ نکالا۔ اچھا، اس طریقے سے بھی پہلے ذرا غور کریں، یہ جو ہے کہ ہر بندہ اپنی جگہ پر حق ہے، اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہر کوئی حق پر ہے، ہر مجتہد مصیب ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ چیز مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی؟ لو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کہا یہ جو رائے ہے نا، یہ ہے ہمارے بزرگوں کی، اور اگر ہم ایک بزرگ کی رائے کو کہیں گے یہ ٹھیک ہے اور دوسرے بزرگ کی رائے کو کہیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ تو اس بزرگ کی توہین ہو جائے گی، گستاخی ہو جائے گی۔ تو بزرگوں کی بزرگی کو بہرحال قائم رکھنا ہے، بزرگوں کی بزرگی کو بہرحال قائم رکھنا ہے۔ ان کو ایک بزرگ کے بارے میں یہ کہنا کہ اس بزرگ کی بات ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کی بزرگی، اس کی توہین ہے، اس کی گستاخی ہے۔ اس لیے رائے یہ اختیار کر لی کہ ہر کوئی ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ پر۔ میرے بھائیوں، قسم ہے اللہ کی، بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے۔ اسلام اس بات کا نام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے، اسلام پتہ کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہنے والے کو مت دیکھو یہ کون ہے، کون سی شخصیت ہے، کیا حیثیت کا، کس ہستی کا مالک ہے، یہ کہنے والے کو نہیں دیکھو، دیکھو بات کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات سچ ہے، حق ہے یا نہیں ہے۔ اگر بات کہنے والے کی بات حق ہے، وہ کوئی بہت بڑی خاندان کا، بہت بڑی معاشرے کے اندر اہمیت کا فرد نہیں ہے، بات سچ اور حق کہتا ہے، اس کی بات کو لے لو۔ بات دیکھو، شخصیت کو نہ دیکھو۔ ہم نے شخصیتوں کو دیکھا، بات کو نہیں دیکھا۔ اسلام کا اصول یہ تھا، کہنے والا کوئی ہو، تمہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کہتا ہے، اس کے سامنے سر جھکا دو، اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دیں گے، بزرگوں کی بزرگی پر اپنے خیال کے مطابق آنچ نہیں آنے دیں گے، حالانکہ قسم ہے اللہ کی، اس سے بزرگوں کی توہین کوئی نہیں ہوتی تھی۔ بزرگ تھے، انسان تھے، ان سے غلطیاں ہو سکتی تھی، ان سے غلطیاں ہو سکتی تھی، اور غلطیاں ان سے ہوئی بھی ہیں، قسم اللہ کی ہوئی ہے۔ صرف اللہ کی مخلوق میں انبیاء غلطیوں سے محفوظ ہیں، بس۔ انبیاء کے بعد کوئی ایسا بزرگ کعبے کے رب کی قسم نہ پیدا ہوا ہے،
نہ پیدا ہوگا قیامت تک جو غلطی سے نبیوں کی طرح محفوظ ہو. کوئی ایسا بزرگ نہیں ہے نبیوں کے بعد. نبی غلطیوں سے محفوظ تھے. اگر نبی سے غلطی ہو بھی جاتی تھی تو اللہ اس غلطی پر نبی کو کام رہنے نہیں دیتا تھا, فوراً اس کی اصلاح کر دیتا تھا. باقی کسی کے لیے گارنٹی ہے ہی نہیں دنیا میں, یہ مخلوقات میں. ہر یار انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑا, اللہ کی قسم مسلمانوں کا عقیدہ ہے, ابو بکر سے بڑا رضی اللہ عنہ سے نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہونا ہے کوئی. نبیوں کے بعد آدم کی اولاد میں اگر سب سے افضل ترین کوئی انسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انسانوں میں ابو بکر سے افضل کوئی نہیں نبیوں کے بعد. ابو بکر کے بعد عمر رضی اللہ عنہ سے افضل کوئی نہیں. عمر رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ سے افضل کوئی نہیں. پیارے پیغمبر کے صحابہ کا بھی, اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی, آپ کی زندگی کے بعد بھی قسم اللہ کی یہی عقیدہ تھا سارے صحابہ کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عقیدہ تھا. ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, ان سے بھی. اور جب ان سے غلطی ہوتی تھی صحابہ جو اسلام کی سمجھ رکھتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے یہ بزرگ ہیں, اور ان بزرگوں کی بات کو ہم کہیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے تو بزرگوں کی توہین ہو جائے گی. وہ کہتے تھے ان بزرگوں کی بزرگی سے زیادہ مقدس اللہ کا قرآن ہے, ان بزرگوں کی بزرگی سے زیادہ عزت والا محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے. اللہ کی مخلوق میں ان بزرگوں سے بڑے بزرگ ساری کائنات کے سب سے زیادہ عظمت والے امام الانبیاء ہیں. ان کی بات پر چوٹ لگ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمارے بزرگ جس کو میں نے بزرگ بنایا اس کی بات پر چوٹ نہیں آنی چاہیے. غلطی ہو گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. فتویٰ دے دیا کہ تیرے لیے تیرے پوتے کی وراثت میں سے کچھ نہیں ہے. ایک خاتون کو فتویٰ دے دیا پوتے کی وراثت میں سے تجھے کچھ نہیں ملے گا. چلی گئی وہ فتویٰ لے کر مسئلہ پوچھ کر, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا. تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے درجے میں, علم میں, تقوی میں قسم اللہ کی بہت نیچے ہیں. علم میں بھی, تقوی میں بھی, ہر شے میں. کہتے ہیں امیر المومنین یہ بات آپ کی تو یہ فتویٰ تو نہیں چل سکتا آپ کا. ٹھیک ہے آپ امیر المومنین ہیں, ہمارے سب سے بڑے بزرگ ہیں, آپ پر اللہ کے بڑے انعامات اور احسانات ہیں, نبیوں کے بعد سب سے معزز ہیں, لیکن یہ بات آپ کی نہیں چلے گی. اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں, جس صورت میں آپ نے اس دادی کو محروم کیا ہے وراثت سے, امام الانبیاء نے 1/6 حصہ ایسی صورت میں اس کو دیا تھا. آپ کی بزرگی ٹھیک ہے لیکن محمد الرسول اللہ آپ سے بڑے بزرگ ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا یہ گستاخ ہے پکڑو اس کو جیل میں بند کرو, اس کو بزرگوں کے احترام کا نہیں پتا. انہوں نے کہا بات آپ کی ٹھیک ہے, میں اپنے فتوے سے رجوع کرتا ہوں. کہا بلاؤ اس بی بی کو جس کو کل میں نے فتویٰ دیا تھا. ابو بکر کا فتویٰ نہیں چلے گا محمد اللہ کے نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے. میری بات ٹھیک ہے امیر المومنین لیکن نہیں چلے گی. بلایا عورت کو, کہا لا کے سدو سن, تیرے لیے 6 حصہ ہے, 1/6 ہے. جو کل میں نے بات بتائی تھی وہ میرا خیال تھا, میرا خیال دین نہیں بنتا, نہیں چلتا. یہ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے, یہ چلے گا. بے شمار مثالیں ہیں اس کی, کئی خطبے صرف ان مثالوں پر ہی پیش کیے جا سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں, اختلافات یقیناً بری چیز ہے, اور یقیناً ہر بندہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں میں اختلاف ہو. تو پھر
قسم اللہ کی ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی راستہ ہے اختلافات مٹانے کا کہ اپنی بات کو لے کر آ جائیں اور اللہ کے قرآن سے پوچھ لیں، محمد الرسول اللہ کے فرمان سے پوچھ لیں کہ کس کی بات کے اندر وزن ہے، کس کی بات درست ہے، کس کی بات درست نہیں ہے۔ جس کی کتاب و سنت سے تائید ہو جائے وہ لے لیں، باقی چھوڑ دیں، کوئی فرقہ نہیں رہے گا مسلمانوں میں۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر